الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسى ربی اعلم بمن جاء بالہدى وقال موسى اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی میرا رب اعلم زیادہ جاننے والا ہے بمن اس شخص کو جو جاء بالہدی ہدایت لے کر آیا من عندہ اس کے پاس سے ومن اور اس شخص کو بھی تکون ہوگا لہو اس کے لیے عاقبۃ الدار اس گھر کا اچھا انجام انہ بے شک حقیقت یہ ہے لا یفلح نہیں کامیاب ہوتے الظالمون ظالم وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمت میں نے نہیں جانا لکم تمہارے لیے من الہ غیری میرے سوا کوئی معبود فاوقد لی پس آگ جلا میرے لیے یا حامان اے حامان علی الطین مٹی پر فجعل پھر بنا لی میرے لیے صرحا ایک اونچی عمارت لعلی تاکہ میں اطلع جھانکوں الی الہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف وانی اور بے شک میں لأظنہ یقیناً اسے گمان کرتا ہوں من الکاذبین جھوٹوں میں سے واستکبر اور بڑا بن بیٹھا ہوا وہ وجنودہ اور اس کے لشکر فی الارض زمین میں بغیر الحق حق کے بغیر وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہم کہ بے شک وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون واپس نہیں لائے جائیں گے فاخذناہ پس ہم نے پکڑ لیا اسے وجنودہ اور اس کے لشکروں کو فنبذناہم اور انہیں پھینک دیا فی الیم سمندر میں فانظر پس دیکھ کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ الظالمین ظالموں کا انجام وجعلناہم اور ہم نے انہیں بنایا ائمۃ ایسے پیشوا جو یدعون بلاتے تھے الی النار آگ کی طرف ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے واتبعناہم اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں لعنتا لعنت ویوم القیامت اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین وہ دور دفع کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے وقال موسیٰ، یہاں پر جو واو آیا ہے اس کے متعلق مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ بظاہر فرعون کی بات نقل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کرنے کے لیے قال ہی کافی تھا، واو کی ضرورت یہاں پر نہیں تھی۔
لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر واو کا جو استعمال کیا ہے اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کی بات کا موازنہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے واو کا استعمال کیا ہے کہ دیکھو فرعون نے یہ کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یعنی تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے اندر کتنی چاشنی تھی، کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا اور کتنی نرمی تھی، اور یہ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا، کہا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، اس سے تم نے جو بات کرنی ہے وہ بات کیسی ہو؟ لین ہو، نرم ہو، لعلہ یتذکر او یخشی، کیونکہ اس امید سے تم نے نرمی سے بات کرنی ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اسی تلقین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس خوبصورت انداز کو اختیار کیا جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ کیا کہا؟ وقال موسیٰ ربی اعلم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، کہ کون ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ یعنی تم مجھے نبی نہیں مانتے، تم نے کہا کہ جو تم دعوت پیش کر رہے ہو یہ ما ھذا الا سحر مفترا، یہ جو تم نے معجزہ دکھایا یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، گھڑا ہوا جادو ہے۔ اور وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ تذکرہ اپنے آباء و اجداد میں کہیں پر بھی نہیں سنا جو تم توحید کی دعوت ہمیں دے رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس ہٹ درمی کے جواب میں اس کو جھوٹا نہیں کہا یا کوئی سخت بات نہیں کہی اس کو، بلکہ نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کیا کہا؟ میرا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ اس کے پاس سے ہدایت لے کر کون آیا ہے، اور اس بات کو بھی میرا رب جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھا انجام کس کا ہوگا۔ ہاں لیکن یہ حقیقت ہے، یاد رکھو، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ تمہیں میں بات سمجھا دیتا ہوں، تو اس لیے میری بات پر غور کرو، تدبر کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور تمہیں توحید کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اور اسی رب نے مجھے اس بات کی تاکید بھی کی کہ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، کہ نرم بات کرنی ہے۔ میں تمہیں سختی کے ساتھ تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ ہے تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم ہٹ ڈرمی کر رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو، تم مان رہے نہیں ہو، لیکن میں تمہیں سخت بات نہیں کہتا، میں صرف تمہیں یہ کہتا ہوں ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس ہدایت لے کر آیا ہے، اس کے پاس سے کون ہدایت لے کر آیا، جو میں لے کر آیا ہوں میرے پاس ہدایت ہے۔ ومن عندہ، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ جس کے لیے اچھا انجام ہے۔ آلوسی یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں، علامہ آلوسی، کہ الدار سے مراد یہاں پر دنیا ہے، اور اچھے انجام سے مراد ایسا خاتمہ ہے جو انسان کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلا جائے۔ اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت پیش کر دی کہ انہ لا یفلح الظالمون، تم شرک کر رہے ہو، اور شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو اس لیے یاد رکھو انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو ظالم ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح تم بٹھا لو۔ اب
موسیٰ علیہ السلام نے بڑے نرم بڑے حلم والی بات کی، لیکن فرعون پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ فرعون سرکش تھا، فرعون مغرور تھا، اور وہ کیا کرنے لگا، اپنے سردار جو تھے ان کو مخاطب کیا اس نے، اور کیا کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود جانا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر فرعون کی بے وقوفی کو دیکھیں، اور فرعون کے جو سردار تھے، قوم کے جو سردار تھے، ان کی بے وقوفی کو دیکھیں، فرعون کے تکبر اور اس کی حماقت کا اندازہ لگائیے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہو، اور جو بات مجھے معلوم ہی نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ میرے اس کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، میری قوم کے سرداروں کے اور بھی معبود ہیں، لیکن نہ قوم کے سرداروں نے فرعون کی اس بےہودگی پر، اس جھوٹ کے اوپر، اس یابہ گوئی پر کوئی رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور یہ اس قوم کے سرداروں کی جہالت اور ان کی بزدلی کی انتہا تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا نا، فاستخف قومہ فاطاعوہ، کہ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، ہلکا کر دیا، بے وزن کر دیا، اور اس قوم نے اس کی اطاعت بھی کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ کیا تھے؟ فاسق قوم تھے۔ تو کیا کہا فرعون نے؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ، میں نہیں جانا میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود۔ اب الہ کا ایک ترجمہ شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں، الہ خدا کا ترجمہ کہتے ہیں یہاں پر حاکم ہے، اور یہی بات شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بھی نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فرعون نے اپنے آپ کو آسمان و زمین کا خالق اور معبود نہیں کہا تھا، اور نہ ہی وہ سمجھتا تھا، بلکہ وہ خود بھی بہت سے دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو فرعون کا مطلب یہاں پر یہی تھا کہ میں ہی تمہارا مطاع اور حاکم مطلق ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا تمہارا حاکم اور مطاع ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی فرمان برداری کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرعون کے اس دعوے کو بھی ذکر کیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بلند، سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اور آپ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر جائیے، وہاں پر پڑھیے، وہاں پر کیا ہے، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون سے کیا کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی یہاں پر کیا ثابت ہو رہا ہے کہ فرعون کے بھی معبود تھے، فرعون کے بھی اور بھی معبود تھے، کیونکہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، آلِہتن یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے کس کی؟ الہن کی، یعنی کئی معبود تھے جو فرعون نے بھی بنا رکھے تھے، اور بعض صحابہ نے اس کی قرات کیا کہ الہتک، ٹھیک ہے، لیکن الہتک کے بجائے آلہتن یہ معروف قرات ہے۔ تو الہتک کا معنی کیا ہوگا؟ تیری عبادت کو چھوڑیں۔ تو اہل علم نے اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں کہ فرعون جو رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود وہ خود کئی معبودوں کی عبادت کرتا تھا، اور ان معبودوں کے تقدس کا عقیدہ بھی رکھتا تھا، اور اس کی قوم میں بھی وہ عقیدہ موجود تھا۔ مثال کے طور پر گائے کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، سب کے سب اس کے اندر برابر تھے۔ فرعون بھی عبادت کرتا تھا،
اور اسی طرح قبطی بھی عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ چیز بنی اسرائیل کے اندر بھی آ گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور دوسرا اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ فرعون دہری تھا، وہ کہتا تھا کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، جو بادشاہ ہے وہی معبود کا مقام رکھتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلے وہی دین ہے، وہی قانون ہے۔ اور پھر اس نے اپنے سرداروں کے لیے بھی یہ مقام رکھ دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی رعایا کے لیے یہ مقام رکھتے ہیں، اور پھر اپنے بت بنوا کر اس نے لوگوں کے گھروں میں رکھ دیے تھے، جیسا کہ آج کل تصاویر وغیرہ ہمارے پاس جو حکمرانوں کی موجود ہے۔ اور تیسری توجیہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حاکمیت میں وہ اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا تھا، ہاں البتہ غیبی مدد کرنے والے کچھ معبود اس نے بنا رکھے تھے، یعنی حاکمیت میں اپنے سوا کسی اور کو معبود تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جو غیبی مدد کرنے والے ہیں کچھ معبود اس نے بنائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہے؟ الہ، کہ میں تمہارے لیے کوئی اور الہ اپنے علاوہ سمجھتا ہی نہیں ہوں، یعنی تم میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ اس کی کیا تھی؟ بے وقوفی تھی۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، اب یہاں پر کیا ہے؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے وزیر حامان کو یہ حکم دیا کہ تم میرے لیے آگ جلاؤ، میرے لیے کیا ہے؟ آگ جلاؤ، اور پھر اس کے بعد میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس اونچی عمارت پہ چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں، جو موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمانوں میں ہے، میں ذرا جاؤں جھانکوں دیکھوں کیا مجھے واقعی موسیٰ علیہ السلام کا رب ملتا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، وہ اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں۔ قرآن مجید نے یہاں پر عربی زبان کے اندر جو الفاظ موجود ہیں پکی اینٹ کے لیے، وہ کیا ہے؟ آجرن، طوبن، قرمدن، یہ تین طرح کے الفاظ آتے ہیں، لیکن ان سب کی ادائیگی میں ایک قسم کا کیا ہے؟ ثقل پایا جاتا ہے، بھاری پن پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بھاری پن کو ختم کرنے کے بجائے، اس بھاری پن کو ختم کر دیا، اس کے بجائے رب العالمین نے وہ الفاظ استعمال کیے جو آسان تھے اور ہر زبان پر چڑھ سکتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ۔ اس جملے میں ایک تو پختہ اینٹ بنانے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حامان کو جو اس کی تیاری کا حکم تھا وہ بھی اس کے اندر آ گیا، دونوں چیز اس کے اندر آ گئی کہ تم نے کس طرح کی اینٹیں بنانی ہیں وہ آ جائیں گی۔ تو یہاں پر جو حکم دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون نے یہ حکم صرف اور صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حق کی جو دعوت تھی اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس نے یہ حکم دیا تھا، اور اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو الو بنانے کے لیے اس نے یہ بات کہہ دی، وگرنہ ان کو پکی اینٹوں کے ساتھ محل بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مصر کے لوگ جو اہرام مصر انہوں نے بنایا ہے وہ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا ہے کہ ایک پتھر کا جو حجم ہے وہ عام کمرے کے حجم کے برابر ہے، تو انہیں اینٹیں پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف کیا تھی؟ وقت گزاری کے لیے اس نے یہ ایک کارروائی کی تاکہ اپنی قوم کو بیوقوف بنا کر رکھے۔ اور دوسرا، بلند و بالا پہاڑ موجود تھے، تو اینٹوں سے عمارت بنانے کا حکم دینا بھی وہ کیا تھا؟ صرف دھوکہ تھا۔ چڑھ جاتا پہاڑ کے اوپر، یا چلو پہاڑ کے اوپر جا کر وہ حکم دے دیتا کہ اس کے اوپر تم مزید بلندی پہ جا کر ایک عمارت بناؤ، لیکن نہیں، اس نے کیا کہا؟ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، میرے لیے ایک محل بناؤ، ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ سکوں۔ اب قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر اس بات کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا کہ آیا اس نے وہ محل بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا،
کوئی وضاحت نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ ہاں اسرائیلی روایات ہیں جس میں یہ چیز ملتی ہے کہ اس نے محل بنایا، اور اکثر مفسرین نے انہی اسرائیلی روایات کو اپنی تفاسیر کے اندر نقل کر دیا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، جس کو امام بغوی نے بھی نقل کیا ہے کہ حامان نے کاریگر اور مزدور جمع کیے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ 50,000 مستری جمع ہو گئے، مزدور اور کارکن اس کے علاوہ تھے، اینٹیں پکانے والے، چونا بنانے والے، لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے بھی ان کے علاوہ تھے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ بلند عمارت بنا دی گئی، اور اتنی بلند تھی کہ مخلوق میں سے کسی نے بھی اتنی بلند عمارت نہیں بنائی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو فرعون اس کے اوپر چڑھا اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ وہ تیر جب واپس آیا تو خون سے لت پت تھا، تو کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ فرعون گھوڑے کے ساتھ اس کے اوپر چڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورج غروب ہونے کے قریب جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس عمارت پر اپنا پر مارا اور اس کو 3 ٹکڑوں کے اندر کاٹ دیا۔ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا، جس نے ان میں سے 10 لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تعداد غور ذہن میں رکھیں، جو اس واقعے کے جھوٹے ہونے پر دلیل بھی بنتی ہے۔ 10 لاکھ آدمیوں کو ہلاک کر دیا، اور ایک ٹکڑا سمندر میں گر گیا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا۔ اور اس عمارت کے بنانے میں جس نے جو کچھ بھی حصہ لیا تھا کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں رہا۔ اور یہی چیز امام طبری نے بھی نقل کیا، لیکن آخر میں یہ کہہ دیا واللہ اعلم بصحت ذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس روایت کی صحت کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو اب غور کریں، کیا اس زمانے میں صرف مصر کے اندر 10 لاکھ افراد ہوں گے؟ اتنا بڑا لشکر ہوگا؟ تو یہ ایک قابل توجہ بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف کیا ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں جو مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر نقل کر دی۔ اور فرعون کا یہ صرف کہنا جو حامان کو تھا کہ میرے لیے پکی اینٹیں بناؤ، اس کے بعد میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، یہ صرف وقت گزاری کا اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو اپنی رعایا کو الو بنانے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ حقیقت میں اس کا یہ مقصود بالکل بھی نہیں تھا، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہہ دی وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں میں اس کو اس دعوے کے اندر نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ ہوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ بڑا کیسے سمجھ لیا؟ کیوں؟ اس کے پاس اقتدار موجود تھا، تو اقتدار جب بندے کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو الہ سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، کہ مصر کے اندر اس نے اور اس کے لشکر نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، بڑا سمجھ کے بیٹھ گئے۔ وَظَنُّوا، اور اس چیز کو بھول گئے کہ ہماری طرف انہوں نے واپس بھی آنا ہے، وہ بھول گئے۔ وہ سمجھتے تھے بس ہم یہیں پر ہیں، جو چاہیں کریں، ملک میں جس طرح چاہیں فساد پھیلائیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہم سے سوال کرنے والا نہیں۔ اب یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبارات کو حذف کر کے اب ان کا انجام بیان کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور ہم نے اس کو سمندر کے اندر کیا ہے پھینک مارا۔ نبذہ معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا، کہ ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو عبرت حاصل کرنے والے لوگ، اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تمہارے سامنے فرعون موجود ہے، اس کا لشکر موجود ہے، اس کی طاقت بھی بیان کر دی، اس کی قوت کا بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اس کے دعووں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اس کے خزانوں کا بھی رب العالمین نے یہاں پر ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اب ذرا دیکھو ان کا ظالموں کا انجام کیا ہوا، تو تم بھی باز آ جاؤ۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے، جھٹلانے سے باز نہیں آؤ گے، تو تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں ائمہ بنایا، پیشوا بنایا۔ ائمہ یہ امام کی جمع ہے،
اور امام اس کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ نماز میں مقتدی کس کی پیروی کرتے ہیں؟ امام کی، اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ تو امامت نیکی میں بھی ہوتی ہے اور امامت برائی میں بھی ہوتی ہے۔ نیکی میں امامت کی مثال سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ائمہ بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوسرے ائمہ کا ذکر کیا جو برائی کی امامت کیا کرتے تھے۔ وہ کون ہے؟ فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا، یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور آخرت کے دن بھی یہ ان کے امام اور پیشوا ہوں گے۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے وہ آیا ہوگا۔ تو یعنی قیامت کے دن بھی وہ ان کا پیشوا بنے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، نہ دنیا کے اندر اس کا لشکر کوئی کام آیا اور نہ ہی آخرت میں اس کی مدد کر سکیں گے۔ یعنی اتنا وہ بے بس الہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں اس کا، اور آخرت میں بھی کوئی نہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھی لعنت لگا دی۔ یعنی جب بھی لوگ اس دنیا میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی وہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر قیامت والے دن بھی اللہ اپنی رحمت کرنے والے نہیں ہیں، ان کے شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یعنی یہاں پر آخر میں اللہ رب العالمین نے جو نتیجہ بیان کیا وہ ہمارے لیے بھی قابل غور ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، تو ہمیں اس انجام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اس چیز کو اپنے سامنے رکھو، ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔